26ویں آئینی ترمیم کے بعد ابھی 27ویں آئینی ترمیم آیا، اور یہ ساری اس اسمبلی سے ہو رہی ہے جو کہ عوام کے منتخب کردہ نہیں ہے، جو پارلیمنٹ 47 کے پیداوار اسمبلی ہے۔ عوام نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا، یہ حکومت میں بیٹھے ہیں، عوام نے یہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے اس اسمبلی کے پاس کہ کوئی قانون سازی کرے۔ ہم اس اسمبلی کے ذریعے کسی بھی قانون سازی کو قانونی نہیں سمجھتے، کیونکہ لیجٹمیٹ نہیں ہے، اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو بھی یہ بل لے کے آئیں گے یا کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئیں گے، 27 امینڈمنٹ، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اس کے لیے اس کے خلاف جو ناجائز پرچے کاٹے اور اس کے خلاف سزائیں ہوئی، ہم حامد رضا صاحب کی اس قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ حامد رضا صاحب کو انصاف دیا جائے، قانون کے مطابق، میرٹ کے مطابق جو اس کا حق بنتا ہے اس کو اس کا حق دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ بغیر اپوزیشن لیڈر کی نامکمل ہے، سینٹ میں بھی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے اور نیشنل اسمبلی بھی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے۔ ابھی ہماری ملاقات ہوئی جس میں بیرسٹر گوہر صاحب بھی تھی، جنید اکبر صاحب بھی تھی، عاطف خان، شاہرام ترکی اور ہمارے دو اور بھی ایم این ایز تھی۔ ہم اسپیکر صاحب سے ملے، ہم نے اس سے مطالبہ کیا کہ تمام ریکوائرمنٹ پورے ہیں، قانونی جو پروسیجر ہے وہ مکمل ہے، اس کے باوجود اپوزیشن لیڈر کی نوٹیفیکیشن نہ ہونا بہت تشویشناک ہے، اور یہ پارلیمنٹ ادھوری ہے جب تک اس کے اندر جو اپوزیشن لیڈر کی اپائنٹمنٹ نہیں ہوتی۔ تو ہمارا مطالبہ ہے کہ فوری طور پر سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کی تعیناتی کی جائے تاکہ جو پارلیمان کا نظام ہے وہ قانون کے مطابق، رولز کے مطابق آگے بڑھے۔ دوسری بات 27ویں آئینی ترمیم ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم، مجھے یہ بتائیں کہ چند ماہ پہلے انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کیا، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ابھی 27ویں آئینی ترمیم آیا، اور یہ ساری اس اسمبلی سے ہو رہی ہے جو کہ عوام کے منتخب کردہ نہیں ہے، جو پارلیمنٹ 47 کے پیداوار اسمبلی ہے۔ عوام نے ان کو ووٹ ہی نہیں دیا، یہ حکومت میں بیٹھے ہیں، عوام نے یہ عوام کی نمائندگی نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے اس اسمبلی کے پاس کہ کوئی قانون سازی کرے۔ ہم اس اسمبلی کے ذریعے کسی بھی قانون سازی کو قانونی نہیں سمجھتے، کیونکہ لیجٹمیٹ نہیں ہے، اس کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اس لیے ہم جو بھی یہ بل لے کے آئیں گے یا کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آئیں گے، 27 امینڈمنٹ، ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب تک صحیح معنوں میں عوام کا منتخب پارلیمنٹ نہیں ہوتا، عوام کے منتخب نمائندگی نہیں ہوتی، اس وقت تک کسی قانون سازی کا کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں، جو حکومت میں ہیں، وہ 70,000 50,000 لیڈ سے ہارے ہیں۔ کس ڈٹائی کے ساتھ وہ یہاں حکومت کر رہے ہیں، ناجائز کی تنخواہیں لے رہے ہیں اور پھر قانون سازی پہ قانون سازی کر رہے ہیں۔ تو ہم بھرپور طریقے سے اس قانون سازی کو مسترد بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے پاس یہ حق اور یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ کوئی قانون سازی کرے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے، میں تمام اس موقع پہ تمام جمہوری قوتوں کو، ایون میں جوڈیشری کو، میں بار ایسوسیشنز کو، میں میڈیا کو، میں پاکستان کے تمام مکتب فکر کے لوگوں کو یہ خواہش کرتا ہوں کہ نکلے۔ اگر آج آپ نہیں نکلتے، آپ آواز نہیں اٹھاتے، تو یاد رکھیں یہاں جمہوریت خطرے میں ہے، جمہوریت ختم ہو گئی ہے، امن اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں رہی۔ اس لیے یہ تمام شہریوں کا رسپانسبلٹی ہے کہ وہ کل کے اس کی مخالفت کے لیے نکل آئے۔ عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے، وہ جیل میں اس وجہ سے ہیں کہ وہ اس نظام کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر رہا۔ عمران خان اس وقت جیل میں ہے اس لیے کہ وہ اس کی ہائبرڈ نظام کو نہیں مان رہا۔ آپ کو پتا ہے کہ جب وہ حالانکہ اس کی جتنی بھی کیسز ہیں قانون کے مطابق، رولز کے مطابق، اس کی جتنی بھی کیسز جب جو فیصلہ ابھی نہیں ہوئی، اس میں ضمانت جو ہے نا 1 سال سے زیادہ وہ جیل میں ہو تو اس کی ضمانت بنتی ہے۔
لیکن ابھی تک اس کی ضمانت نہیں ہو رہی, یا اس کی جو اس وقت جو ضمانتیں ہو چکی ہے اس میں اندر جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت کیس پڑا ہوا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے نا اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, وہ انصاف نہیں دے رہا, تو کیا یہ عدالت اپنی حیثیت نہیں کھو رہی؟ عوام اس کے اوپر کیا اعتماد کرے گی؟ عوام کیا سمجھے گی کہ یہ عدالت, ہم کدھر جائیں گے؟ یعنی اب جب عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے تو ان کے پاس ایک موقع ہوتا ہے کہ وہ عدالت میں جائے, اپنی انصاف مانگے. جب عدالتیں انتظامیہ کی محکوم ہو جائے اور انتظامیہ کے ماتحت ہو جائے اور انتظامیہ کے آرڈر لینے لگے, تو اس صورت میں عوام کدھر جائیں گے؟ اس لیے جو ہمارا الائنس ہے, اس الائنس کے ذریعے انشاءاللہ ہم پوری ملک میں ایک تحریک چلائیں گے. 14 نومبر کو ہمارا حیدرآباد میں جلسہ ہے, اور اس کے بعد کراچی میں بھی ہم نے پلان کیا ہے, پنجاب میں بھی ہم کریں گے انشاءاللہ, اور باقی جو ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی بھی آج میٹنگ ہے اس میں بھی فیصلے ہوں گے. ہم نے بھرپور طریقے سے عوام کی آواز بننا ہے انشاءاللہ تعالی. عمران خان جو ناجائز جیل میں ہے, یہ جو ظلم کر رہے ہیں, جس طرح یہ ہماری صوبے کے منتخب چیف منسٹر, اور جس کے پاس اسلام آباد کے لارجر بینچ کے آرڈرز ہیں, وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہے ہیں. ہم تو جوڈیشری سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کیس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری طرف جو آپ کا اپنا فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. آپ کو تو اس کے خلاف جو ہے نا سوموٹو لینا چاہیے, یا اس کے خلاف کنٹمپٹ کرنا چاہیے, اس کو بلانا چاہیے جیل سپرڈنٹ کو. اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ جو ہے نا اتنی بڑی لارجر بینچ کے فیصلے کو نہ مانے؟ اس لیے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پر جو ہماری صوبے کی چیف منسٹر سہیل افریدی, اس کی ملاقات کروائی جائے, جو عمران خان کی قانونی اور آئینی اور رولز کے مطابق, جیل مینول کے مطابق جو اس کا حق ہے کہ اس کو اپنی فیملی سے ملاقات ہے, ان کو اپنی دوستوں سے ملاقات ہے, اور اس کو جو عدالت نے جو ریلیف دیا ہوا ہے, جو اس کا حق بنتا ہے جیسا بھی پرائم منسٹر, اس کو جیل میں اس کا حق ملنا چاہیے. تو یہ سارے جو میں نے باتیں کی ہیں, عاطف خان کریں گے, اس کے بعد شہرام خان, لیکن میں پھر سے بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اس رجیم کو, اس ناجائز رجیم کے خلاف عوام میں بھی جائیں گے, عدالتوں میں بھی جائیں گے, اور پارلیمنٹ میں بھی ان کے خلاف جو ہے نا اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے. بہت شکریہ آپ سب کا. باقی باتیں تو اسپیکر صاحب نے کہہ دی. ایک ہم نے امپورٹنٹ ایشو ہمارے صوبے کا اس وقت امن و امان کا ہے, افغانستان کے جو بارڈر پہ سچویشن ہے اس کا ہے, اور صوبے کے امن کے لیے, صوبے کے لوگوں کی زندگیوں کے لیے ہم ہر کوشش کریں گے. ہم ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں. انہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس پہ آپ ان پہ FIR کاٹ دیں. وہ ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں, الیکٹڈ ہیں, ان کا رائٹ ہے کہ وہ آئیں اسلام آباد, ان کا رائٹ ہے کہ وہ جائیں عمران خان سے ملیں, ان کے پاس کورٹس کے آرڈر ہیں. جمہوری طریقے سے بھی, جیل مینول کے حساب سے بھی, چیف منسٹر کا اور ان کے جو پارٹی لیڈرشپ ہے ان کا یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ جا کے ملے. تو اگر اس طریقے سے آپ FIRs کرتے جائیں گے, رکاوٹیں پیدا کرتے جائیں گے, بلیم گیم چلتی رہے گی, تو یہ ملک کا نقصان ہوگا, ٹکراؤ ہوگا جس میں کسی کا فائدہ نہیں ہوگا. تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ان ہتھ کنڈوں سے باز آ جائیں, اور FIRوں سے کچھ نہیں ہوتا. خواہ مخواہ تلخی اور بڑھے گی, تلخیاں بڑھنے سے فاصلے بڑھیں گے, مشکلات بڑھیں گی. جو اقتدار کی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے سب سے زیادہ مشکلات ہوں گی. تھوڑا سا سوچ سے چلا تو زیادہ بہتر ہوگا. جیسا صاحب یہ بتا دیں, بنیادی طور پر آپ کی اسپیکر سے ملاقات ہوئی ہے, ایک تو سب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے پر, اس سارے تنازع پر اسپیکر قومی اسمبلی کا کیا موقف ہے, اور آپ نے 27 ترمیم پہ بھی آپ نے بات کی. 27 ترمیم پر اگر اسی طرح جیسے 18ویں ترمیم کی طرح کوئی ڈرافٹ نہیں تھا, کوئی ترمیم نہیں کی, کوئی آرٹیکل میں کچھ نہیں, سب جماعتوں کو کہا تھا کہ اپنے ورکنگ پیپر لے آئیں اگر آئین میں اصلاحات کی ضرورت ہے. اگر اس طرح کی پارلیمانی کمیٹی بنتی ہے تو آپ کا موقف کیا ہوگا؟ عاطف خان صاحب, آپ نے جو بات کی بدم نہیں کی, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی ریٹ نہیں ہے. خیبر پختونخوا کی ریٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے مسائل مشکلات, آپ کے واضح بیانیے بھی نہیں ہیں. آپ تذبذب کا شکار, ایک طرف یہ کہتے ہیں آپریشن نہ ہو, دوسری طرف آپ کی حکومت آپریشن جاری رہتے ہیں. اس واضح موقع پر بتائیں کہ اپنے ریٹ کب قائم کریں گے آپ خیبر پختونخوا حکومت کی؟ شکریہ. جی, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ آئین کوئی مطلب یہ اس کے ساتھ جس طرح یہ کھیل رہے ہیں نا, آئین ایک بہت مقدس ڈاکومنٹ ہوتا ہے,
اور جب بھی 1973 آئین جب انہوں نے ڈراپ کیا تو اس میں تمام پولیٹیکل فورسز وہ اپوزیشن کی تھی، یعنی اس وقت بھٹو نے تمام اپوزیشن پارٹی کو ساتھ بٹھا کے ایک کنسنسس سے ڈاکومنٹ بنائی، اور اس طرح 18 امینڈمنٹ بھی، اور اس پہ لمبی ڈیبیٹ ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتے ہیں، کنسنسس بننے کے لیے ایک پورا برین سٹارمنگ ہوتی ہے۔ آپ جو ہے نا راتوں رات ٹویٹ کرتے ہیں اور پھر جو ہے نا اس کے اوپر ہفتے کے اندر جو ہے نا وہ آئینی ترامیم لائے جاتے ہیں، تو یہ تو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ تو بہت ظلم ہے۔ آپ جو بھی کریں اس کے لیے ایک پراپر ڈیبیٹ، ڈسکشن اور ایک پورے پروسیس سے ہو کے گزارے، تاکہ اس کے اوپر آپ کا انٹلیکچوئل طبقہ، آپ کا جو سٹیک ہولڈر ہے وہ اس کے اوپر پورا اپنا نقطہ نظر دے دے۔ تو یہ اس قسم کی قانون سازی جو ہے نا ہے اس میں، یہ بہت نامناسب ہے، بہت ظلم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پیپل پارٹی، یہ سارا گیم پیپل پارٹی کی کورٹ میں ہے۔ پیپل پارٹی کی جو بانی ذوالفقار علی بھٹو وہ اس کا خالق ہے، اور انہوں نے بنایا تھا، اور اس کا نواسا شاید اس کا بنیاد بن رہا ہے کہ 1973 آئین کو ختم کر رہا ہے۔ اور ابھی جو ہے نا وہ ڈرامہ کر کے رات کو جو ہے نا ایک ٹویٹ کرتے، پھر کہتے پھر میٹنگ جاری ہے، پھر ہوگا کہ اچھا ایک دو پوائنٹ پہ اور بھی ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے اس قسم کی ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ پیپل پارٹی یا عوام کی سیاست کرے گی یا یہ درباری سیاست کرے گی، ابھی ان کی مرضی ہے۔ اگر اس میں بھی یہ عوام کے خلاف کھڑے ہو گئے تو بلاول بھٹو بائے بائے، تمہارے سیاست میں پھر کوئی فیوچر نہیں ہے۔ تم جو بڑی بڑی تقریر اور بڑی لمبی لمبی تقریریں، وہ آپ کی والدہ جو بہادری سے لڑی ہے، اس نے اپنی سیاست کو بچایا ہے۔ آپ کا نانا جس طرح اس نے اسٹرگل کی اور ایک بہت اچھا ڈاکومنٹ، مقدس ڈاکومنٹ جس کو ہم کو دیا، آپ اس کو ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پیپل پارٹی اپنے رویے پہ نظر ثانی کرے، اگر وہ کڑے ہوتے ہیں تو اس کی سیاست زندہ ہوگی۔ ہم اس رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ اور باقی بات جو ہے نا آپ نے کی ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ جو آپریشن ہے، ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم کسی طور پر جو آپریشن کا تصور ہے کہ آپ پوری کی پوری آبادی کو آئی ڈی پی بنائے، اس کو جو ہے نا آپ بڑے لیول پہ اس کی ڈسپلیسمنٹ کروائے، اس کی وجہ سے 21 آپریشن ہو چکے ہیں۔ وہ 21 آپریشن کی نتائج کیا نکلی؟ کیا دہشت گردی ختم ہو گئی؟ ہمارا مطالبہ یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو، مکمل خاتمہ ہو، لیکن اس کے لیے جو میکینزم ہے، ظاہر ضرورت اس کی ہے کہ آپ جو کریں، صوبائی حکومت ہو، پولیس ہو، لوکل کمیونٹی ہو، لوکل ایڈمنسٹریشن ہو، اور ایک مشاورت سے امن و امان کے لیے ایک پالیسی ہو۔ یہ جب سب مل کے نہیں کریں گے، اس لیے تو ہم نے یہ کانفرنس بلایا ہے، اور اس کانفرنس میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا پالیسی بنانی ہے۔ اس کے لیے ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں کو، وہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہے، اس کی لیڈرشپ کو بلایا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسا پالیسی بنائیں جو صرف پی ٹی آئی کی نہ ہو، جو صرف پشاور جو صرف پی ٹی آئی کی نہ ہو، جو صرف حکومت کی نہ ہو، بلکہ قومی پالیسی ہو اور پوری صوبے کی عوام کی پالیسی ہو۔ اس اہم موقع پر اپوزیشن لیڈر کے نوٹیفیکیشن جاری نہ ہونا، کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو ذہنی اذیت دی جا رہی ہے؟ اور نمبر 2، یہ جو امن جرگہ ہونے جا رہا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کیا اس میں بھی رکھنا ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان طاقتوں کی جانب سے جو بار بار کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں نے تو ابھی بتایا کہ جو ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کے بغیر تو یہ پارلیمنٹ نامکمل ہے، وہ سینٹ ہے یا نیشنل اسمبلی ہے، اور جب اس پارلیمنٹ نامکمل ہوتی ہے تو اس کی کوئی کارروائی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ یہ مطلب تو کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہے نا، اپوزیشن لیڈر تو کانسٹیٹیوشن میں اس کو کور حاصل ہے، اس کو پروٹیکشن حاصل ہے، تو آپ کیسے جو ہے نا اس کو ڈیلے کرتے ہیں؟ تو ہم نے تو اب اسپیکر صاحب سے ملاقات کی، ہم نے مطالبہ کیا کہ جلد از جلد اس کی نوٹیفیکیشن کروائی جائے۔ دوسری بات جو امن جرگہ ہے، دیکھیں امن جرگہ تو ہم جو جس طرح عاطف خان نے کہا کہ ایک طرف ایک سوچ ہے، دوسری طرف دوسرا سوچ ہے۔ ہم بنیادی طور پر امن چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم بندوق کے خلاف ہے، بندوق جس کے پاس ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر امن ہوگا تو روزگار ہوگا، کاروبار ہوگا، اور ایک خوشحالی اور ترقی ہوگی۔ تو اس لیے ہم نے تمام ان لوگوں کو جس کے مختلف نقطہ نظر ہے، مختلف سوچ ہے، سب کو بٹھا کے ہم ایک بڑے لیول پہ پالیسی سٹیٹمنٹ لانا چاہتے ہیں، ایک ریزولوشن لانا چاہتے ہیں جس میں
तमाम स्टेक होल्डर की जितनी सियासी पार्टियां हैं, बार एसोसिएशन है, मीडिया है, उन सबसे मशावरत से एक भरपूर पॉलिसी दे, फिर सूबाई हुकूमत उसको इम्प्लीमेंट करेगी।